السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اسلامک ہسٹری چیپٹر میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ہیکل سلیمانی۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ حماس ہے، فلسطین ہے، داعش ہے، سب آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، اور کیوں یہ ایلومناٹیز اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ہیکل سلیمانی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میں اس کی پوری ہسٹری حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے لے کے آج 2023 تک میں آپ کو ریکیپ کر کے دوں گی، اور امید کروں گی کہ آپ کو یہ پسند آئے گی، پسند سے زیادہ سمجھ آئے گی، اور آپ اسے دوسروں کو بھی پڑھوائیں گے تاکہ ہماری جنریشن کو، آنے والی جنریشنز کو پتہ تو ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے اور کیوں ہے۔ ہیکل سلیمانی۔ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا نام تھا، جو موجودہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے مقام پر تھی۔ یہودیوں کی بدعمالیوں اور زمانے کے حالات کی وجہ سے یہ عمارت ختم کر دی گئی اور وہاں پر بیت المقدس تعمیر کیا گیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے حرمین کے بعد سب سے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ تابوت سکینہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور تورات، کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں، اور وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا تھا۔ اب ہیکل سلیمانی کیا ہوا؟ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا یوں کہہ لیں ایک عبادت گاہ تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر جا کر عبادت کر سکیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے یہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی زندگی خانہ بدوشوں سی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے انہیں کامیابی حاصل ہوتی تھی، دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ بائبل جو بک ہے اس کی روایت ہے۔ بائبل میں ہے، بادشاہ نے کہا، میں تو دیواروں کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا
کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے 4 سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ کام شروع ہو چکا تھا، مگر ہیکل کی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور خدا کی کرنی دیکھیے کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی، لیکن اس طرح کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف تھے، اور روح قبض ہونے کے بعد بھی آپ اسی حالت رکوع میں اس لکڑی کے سہارے رہے۔ یوں لگتا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جنات آپ کو عبادت میں مشغول جان کر اپنا کام کرتے رہے اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ ہیکل سلیمانی بہت عالیشان اور وسیع و عریض تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ پہلا بیرونی حصہ، یہاں عام لوگ عبادت کرتے تھے۔ دوسرا درمیانی حصہ، اس سے جو اگلا حصہ تھا اس میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے تھے ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ پھر سب سے آخر میں بالکل اندر آ جاتے ہیں اندرونی حصہ۔ اس حصے کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے رہے، مگر بنی اسرائیل قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے، دوسری جانب اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تل ابیب، نام سنا ہے نا، کیسے بسا۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے ملک پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اور تابوت سکینہ اپنے قبضے میں لے کر 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا لیا اور اپنے ساتھ بابل، عراق جسے آج آپ کہتے ہیں، لے گیا۔ اور شہر سے باہر یہودی غلاموں کی اس نے ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفائے ہستی سے مٹا رہا، وجود ہی نہیں رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ یروشلم پہنچ کر ہیکل سلیمانی ثانی کی تعمیر کرنے کی کوشش شروع کی گئی، بارہا کی گئی، مگر یہ نہ ہو سکا۔ اور پھر برسوں بعد جب دائرس کا دور حکومت آیا تو اس کی حکمرانی میں دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر اور سردار یوشا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام نے ایرانی شہنشاہ کے ساتھ ہیکل سلیمانی ثانی کی تعمیر شروع کی اور 4.5 سال لگے اسے دوبارہ بن کے کھڑا ہونے میں، لیکن اس بار اس میں ایک بہت بڑی کمی تھی، تابوت سکینہ کی، کہ 1000 کوششوں کے باوجود تابوت سکینہ نہیں مل سکا اور اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی آج بھی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں اور کھود رہے ہیں۔ حضرت زکریا کے زمانے کے بعد کئی زمانے گزرے
اور حضرت عیسیٰ کا دور شروع ہونے کو تھا، اس وقت ہیروڈس بادشاہ تھا۔ ہیروڈس بادشاہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو شاید دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا، اور اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا تھا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب سولی ہونے پہ جو انہیں چڑھایا گیا تھا، مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ صلیبی جنگوں کی ابتدا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ بات ہو رہی ہے ٹائٹس کی، جو رومی بادشاہ تھا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا، اور ہیکل کی جگہ انہوں نے کلیسا کی تعمیر کی۔ کلیسا چرچ جو کیتھولک کرسچن یوز کرتے ہیں۔ چلیں جی، یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ وقت گزرا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی اور پھر وہیں پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اس مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہم مسلم روایت کے مطابق بھی یہودیوں کا بادشاہ آئے گا جس کا نام دجال ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اسرائیل کا وجود بنا اور زمانہ آگے بڑھا۔ یہودی جو پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے تھے، کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو زبردستی فلسطین میں اسرائیل کو جنم دے کر صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں، جو کہ اصل میں فلسطین ہے، اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہیں رہے۔ ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 1967 میں اسرائیل نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1978 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج 2023 میں بھی ایلومیناٹیز میسن نامی تنظیموں کو ان کے کاموں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ ان کا ایجنڈا مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے دوبارہ ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ مگر ہم مسلمان ممالک آج بھی ایک نہیں ہیں۔ ایران، عراق، شام، لبنان، سیریا کی تباہی کے باوجود آپس میں لڑ کر ان کو کامیاب کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا مسیحا دجال۔ کبھی سوچا ہے کہ آخر یہ صدیوں سے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے کیوں مرے جا رہے ہیں؟
کیوں یہ جلد از جلد اسے تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل بن چکا ہے، اب یہ جلد از جلد ہیکل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیح، یہودی زبان کا لفظ ہے یہ، یعنی مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ تابوت سکینہ کی تلاش آج تک جاری ہے اور اس ہیکل کی تعمیر کے بعد ان کا مسیحا دجال نمودار ہوگا، جس کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی۔ دیتی ہوں آپ کو ریڈ الرٹ۔ اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی جو بھی کچھ سال پہلے ہوئی۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر تھا تو اس نے اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان کیا۔ وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، لیکن مسلمان اقوام سوئی ہوئی ہیں۔ امریکہ نے فلسطین کے مسئلے پر صدی کی ڈیل نامی منصوبہ پیش کیا تھا، جس کے نتیجے میں پہلے مرحلے میں امریکہ نے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے مقبوضہ بیت المقدس منتقل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بیت المقدس پر فلسطینیوں سے زیادہ اسرائیل کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا بھر کے دوسرے ممالک کو کہا گیا کہ اپنے سفارت خانوں کو تل ابیب سے بیت المقدس شہر میں منتقل کر لیں۔ تاہم اس معاملے پر زیادہ پیش رفت تو نہ ہو سکی، پر صدی کی ڈیل کا یہ ایک اہم ترین اعلان اور فیصلہ تھا جو امریکہ نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے یروشلم شہر کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کا یک طرفہ اعلان کر دیا، جس کو اسلامی دنیا نے مسترد کر دیا۔ مگر کیا ہوا؟ یروشلم اسرائیل کا دارالخلافہ بن گیا۔ تو جناب، امید کرتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں بہت کچھ کلیئر ہوا ہوگا۔ ہمیں مل کر ہماری ہسٹری اور اسلام دشمنوں کے بارے میں جاننا ہوگا تاکہ ہم ان کے اعلیٰ کار نہ بن سکیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ ویسے دجال کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ ذرا سوچیں، جس قوم کا مسیحا دجال ہوگا وہ قوم کیسی ہوگی؟ شکریہ، پھر ملیں گے۔ سیما شاہد۔